بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاح اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوش خلقی یعنی اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے، اور بد خلقی یعنی برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اچھے اخلاق: توبہ، صبر، شکر، خوف، امید، دنیا سے بے رغبتی، حیا، خدا پر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تڑپ، عبادت میں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت یعنی اخلاص، عبادت کو سنت کے مطابق ادا کرنا جس کو صدق کہتے ہیں، یہ دھیان ہر وقت رکھنا کہ حق تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں جس کو مراقبہ کہتے ہیں، ہر روز اپنے اعمال کا حساب خود کرنا کہ کیا کیا ہم سے نیک اعمال ہوئے اور کیا کیا برے اعمال ہوئے، تفکر یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور کرنا، اور معرفت و عظمت خدا تعالیٰ کی حاصل کرنا، وفائے عہد، تواضع، رحمت و شفقت، حق تعالیٰ کے فیصلوں پر یعنی قضاء الہی پر راضی رہنا، توکل، حلم، تفویض، تسلیم، یقین، صبر و شکر و قناعت و حلم و یقین، تفویض و توکل و رضا و تسلیم۔ اس شعر کے اندر سب اخلاق حمیدہ جمع ہیں۔ ارشاد حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ ہم سے کسی کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف ظاہری یا باطنی سامنے یا پیٹھ پیچھے نہ پہنچے، اور فرمایا کہ اگر تقوی کے کسی درجے پر عمل سے کسی کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر تقوی کی حفاظت جائز نہیں، مثلا اگر ہدیہ قبول کرنے میں اپنی ذلت ہو اور بھائی کی عزت ہو تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دو۔ برے اخلاق: عجب، تکبر، چغلخوری، کینہ، حسد، غصہ، بدخواہی، بدگمانی، حب دنیا، فضول اور خلاف شرع کلام کی ہوس، غیبت، جھوٹ، بخل، ریا، شہوت، بدنگاہی، عشق مجازی۔ اور ارشاد فرمایا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے۔ اس شعر کے اندر سب برے اخلاق جمع ہیں: حرص و عمل و غضب و دروغ و غیبت، بخل و حسد و ریا و کبر و کینہ۔